إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. فاطر السماوات والأرضين. باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ اسراء کی 71ویں آیت ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور اس دن جس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ لوگ خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے اور کسی آیت کے معنی اور مفہوم کو نکالنے کے لیے بہت سارے شرائط بیان کیے گئے ہیں. انہی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر کسی آیت کو سمجھنا ہے تو اس آیت سے مربوط جو آیات ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے تاکہ مطلوبہ آیہ مبارکہ کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے. کیونکہ قرآن مجید کی آیات کا نزول جو ہوا ہے وہ الگ الگ مناسبتوں سے الگ الگ موقع اور محل کے اعتبار سے آیات نازل ہوئیں.
کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورا سورہ نازل ہوتا تھا اور کبھی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں۔ ان آیات میں بھی کبھی 10 آیات، کبھی 15 آیات، کبھی 5 آیات، کبھی 2 آیات، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے آیات کا نزول ہوتا تھا۔ لہٰذا ایک راستہ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے مربوط یا اس عنوان اور اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں مختلف جگہوں پر ہوں، لیکن اگر ان آیات کو ایک ساتھ سامنے رکھ کے بات کو سمجھا جائے تو بات پوری طرح سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس جگہ وہ آیت آئی ہے، اس آیت سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھا جائے، اور اس آیت کے بعد کی جو آیت ہے اسے نظر میں رکھا جائے۔ پہلے کی آیات کو نظر میں رکھا جائے جسے اصطلاح میں سباق کہا جاتا ہے، اور بعد کی آیات کو نظر میں رکھا جائے جسے اصطلاح میں سیاق کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ ہی اس کا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، یعنی حالات کیا ہیں، ماحول کیا ہے، کس جگہ اس نے یہ بات کہی ہے، کس ضمن میں وہ بات کہی گئی ہے، کس موقع پر وہ بات کہی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی بات کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ ورنہ اگر کسی نے کوئی ایک جملہ کہا ہو، حالات کو دیکھے بغیر، ماحول کو دیکھے بغیر، ماحول پر توجہ کیے بغیر اگر ہم اس کا ایک جملہ صرف اس سے مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو بہت ممکن ہے کہ متکلم اور جملے کا بولنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اس جگہ کے محل کے تقاضے کو، وقت کے تقاضے کو دیکھ کے اس نے بات کہی تھی، لیکن وہی جملہ جب ہم حالات سے الگ کر کے، زمان و مکان سے الگ کر کے اس جملے کے معنی نکالنا چاہیں گے تو معنی کچھ اور نکلیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت ساری شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آیات کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے اور قرآن مجید میں جو اس سے متعلق آیات ہیں انہیں دیکھا جائے۔ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے، سورہ اسراء کی 71ویں آیت، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارشاد ہے جس میں پروردگار کا، اور بہت ممکن ہے کہ آپ نے علماء کے بیانات اس آیت کی روشنی میں سنے ہوں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کے لب و لہجے کو دیکھنے کے بعد کئی باتیں واضح ہوتی ہیں، ان میں جو سب سے پہلے بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ضروری ہے جس کے ساتھ اس زمانے کے افراد کو بلایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس زمانے کا جو امام ہے ہر انسان اسی امام کے ساتھ بلایا جائے اور اسی امام کے ساتھ اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو حساب و کتاب کے لیے۔ اگرچہ آیت کے ظاہری معنی یہی ہیں کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، لیکن وہ امام کون ہوگا، اس کے خصوصیات کیا ہوں گے، وہ امام کن صفات کا حامل ہوگا، اسے اس آیہ کریمہ میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تو طے ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوگا، اور وہ امام بھی ایسا ہوگا کہ جس کے کچھ ماننے والے ہوں گے، جس کے کچھ پیروکار ہوں گے، جس کا کچھ اتباع کرنے والے ہوں گے، جنہیں اس امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ اور جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ایک ہی شخص کو فالو نہیں کر رہا ہے، بلکہ افراد الگ الگ ہیں، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کا اتباع کر رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے، اور قیامت کے دن پروردگار ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔
لہٰذا اس دنیا میں ہر دور میں جس نے جس امام کو فالو کیا، جس کا اتباع کیا، جس کی پیروی کی اور جس کے پیچھے چلتا رہا، جس کو اپنے آگے آگے رکھا ہے، جس کو رہنما بنایا ہے، جس کو پیشوا بنایا ہے، اپنا مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ اسے بلایا جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس امام کے ساتھ اسے بلایا جا رہا ہے وہ امام برحق ہی ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا امام ہو، ایسا پیشوا ہو، ایسا رہنما ہو، ایسا فرد ہو جس کی اس نے اطاعت کی ہے لیکن وہ خود باطل پر ہو، جس کا اتباع کیا گیا ہے، جس کی پیروی کی گئی ہے، وہ ضروری نہیں کہ امام حق ہی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ امام باطل ہو۔ اور قرآن مجید نے اپنی آیات میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس دنیا میں دونوں طرح کے امام پائے جاتے ہیں، امام باطل بھی اور امام حق بھی، اور دونوں کی الگ الگ قرآن مجید نے خصوصیات بھی بیان کی ہیں، دونوں کا ذکر بھی کیا قرآن مجید نے۔ سورہ سجدہ جو قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت ہے، جہاں پروردگار نے ائمہ حق کا تذکرہ کیا ہے، امام برحق کا ذکر کیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہ لوگوں کو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور امتحان صبر میں وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں امام بنا دیا اور وہ لوگوں کو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جن کو ہم نے امام بنایا ہے اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے، ایقان کی منزل پر یہ فائز تھے۔ یہ ایقان کی منزل وہ ہے یا اطمینان کی منزل وہ ہے جس کے لیے ابراہیم خلیل نے دعا کی ہے۔ بارگاہ پروردگار میں جناب ابراہیم نے جب اس دریا کے کنارے سے گزرے، صرف بات سے ربط دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ہے واقعہ کہ مردے کا آدھا جسم دریا کے اندر ہے اور آدھا دریا کے باہر ہے، جو دریا کے اندر ہے اسے دریائی جانور کھا رہے ہیں، جو دریا کے باہر حصہ ہے اسے صحرائی جانور کھا رہے ہیں، زمینی جانور اسے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے اس نبی کو جناب ابراہیم کو بڑا تعجب ہوا کہ پروردگار اس مردے کو کیسے زندہ کرے گا کہ جس کے اجزاء کا کچھ حصہ کسی جانور کا جز بن چکا ہے، کچھ دریائی جانوروں کا جز بن چکا ہے، کچھ صحرائی جانوروں کا جز بن چکا، اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ان مردوں کو، ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اور پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، خطاب ہوا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ کہا پروردگار ایمان تو ہے، مانتا ہوں، یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے کہ تو پروردگار ہے، حیات دینے والا ہے، ممات دینے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ سب تیرے اختیار میں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن دل کو کیسے اطمینان دلاؤں؟ دل اطمینان کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان تو ہے پروردگار، لیکن لیطمئن قلبی، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اطمینان قلب اور ایقان کی منزل تک پہنچنے کے لیے جناب ابراہیم نے بارگاہ پروردگار میں یہ خواہش کی ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور خاص کر ایسے مردے کو۔ اس کے بعد پروردگار کا حکم ہوا کہ 4 پرندے لو اور انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد انہیں قیمہ بنا دو اور ان کو مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ ایقان اور اطمینان کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہنچنے کے لیے ابراہیم خلیل کو بھی بارگاہ پروردگار میں تقاضا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ ابراہیم کے ایمان کی، جبکہ انبیاء کی فہرست میں اگر آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم تمام انبیاء میں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان اولو العزم 5 پیغمبروں میں بھی آخری نبی کے علاوہ بقیہ جو 4 نبی بچتے ہیں اولو العزم پیغمبر، ان میں جناب ابراہیم کا درجہ بقیہ کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہے۔ لیکن اس نبی کا بھی عالم یہ ہے کہ بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہیں ہم فخر ابراہیم کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آواز دیتے ہیں کہ لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر آسمان کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں، حجابات آنکھوں سے دور کر دیے جائیں، تب بھی علی کے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ایمان حجابات کے باوجود ہے وہی حجابات ہٹ جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یعنی ایمان کی جو انتہائی منزل ہو سکتی ہے اس منزل تک پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ایمان کے کسی درجے پر نہیں بلکہ کل ایمان ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی یقین اور ایمان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ افراد جنہیں پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ وہ امام ہے جنہیں پروردگار نے امام برحق قرار دیا ہے۔ اور دوسری طرف پروردگار نے کچھ ایسے اماموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے امام کا لفظ 2 طرح سے استعمال کیا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جمع کی شکل میں استعمال ہوئے ہیں، آئمہ کی شکل میں، اور کچھ الفاظ لفظ امام کی شکل میں استعمال ہوئے، جیسے وہی لفظ جو میں نے اس آیت کے شروع میں پڑھا جسے مجلس کے آغاز میں تلاوت کیا، سرنامہ کلام قرار دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور کہیں آئمہ کا لفظ استعمال کیا، جیسے یہی آیت سورہ سجدہ کی 24ویں آیت کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے جب باطل اماموں کا ذکر کیا اور ان کی صفات کو بیان کیا تو سورہ قصص کی 41ویں آیت میں قرآن مجید نے بیان کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں جہنم کی طرف لے جانے والا بھی امام ہے مگر یہ امام باطل ہے، اور جنت کی طرف لے جانے والا یہ بھی امام ہے مگر یہ امام برحق ہے، اور دونوں کی صفات بھی قرآن مجید نے الگ الگ بیان کی ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو امام برحق ہے اس کی صفت قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ یہ وہ ہے جو امر پروردگار سے ہدایت کرتے ہیں۔ جو باطل آئمہ ہے اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی صفت قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ یوم القیامت ہم لا ینصرون، روز قیامت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں ان کی خصوصیت یہ ہے، اسی آیت کے بعد کی آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 42 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، اور وہ جہاں جائیں گے لعنت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ان کی صفت یہ ہے کہ جس حال میں ہو جہاں بھی ہو لعنت ان کے ہمراہ لگی رہے گی، لہٰذا ان پر لعنت ہوتی رہے گی، اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت۔ لہٰذا یہ ان کی خصوصیت ہے۔ جو امام باطل ہیں تو قرآن مجید نے 2 طرح کے اماموں کا ذکر کیا ہے، کچھ امام وہ ہیں جو امام برحق ہیں، کچھ امام وہ ہیں جو امام باطل ہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی جس نے باطل اماموں کی پیروی کی ہے، جس نے باطل آئمہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے،
اسے اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جس نے برحق اماموں کی پیروی کی ہے اسے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بلائے وہ بھی جائیں گے اپنے امام کے ساتھ، بلائے یہ بھی جائیں گے اپنے امام کے ساتھ، اور امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ امام کی تعریف اور معنی اگر آپ دیکھیں تو امام کے معنی ہی صاحبان لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ من یقتدی بافعالہ واعمالہ واقوالہ ویؤتم بہ، جس کے افعال میں، جس کے اقوال میں، جس کے اعمال میں اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اسے امام کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ باطل ہو سکتا ہے کہ برحق ہو، لہذا جس نے اتباع کیا ہے اسے قیامت کے دن اسی کے ساتھ جانا ہے اور بلایا جانا ہے بارگاہ پروردگار میں، کیونکہ یہ آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت صریحی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ لہذا ہر دور میں دونوں طرح کے امام ہوں گے، امام باطل بھی اور امام برحق بھی، اور ایسے افراد بھی ہر حال میں ہر دور میں ہوں گے جو ائمہ باطل کے پیچھے بھی چل رہے ہوں گے، اور ایسے افراد بھی ہوں گے جو ائمہ برحق کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور قیامت میں ان دونوں کو بارگاہ پروردگار میں حاضر کیا جائے گا۔ وہاں اسی امام کے ساتھ جانا ہے یہاں جس کی پیروی کی ہے، وہاں جانے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارا اختیار ہے۔ یہاں اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے اور کس کا اتباع کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے، یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ لیکن پیروی کر لینے کے بعد جب اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اب وہاں جانے کے لیے انسان کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں جس کی پیروی کی تھی ایسا نہیں کہ وہاں اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلکہ یہاں جس کے پیچھے چلتے رہے، جسے اپنے آگے آگے رکھا، اپنا رہنما قرار دیا، وہاں اسی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہاں اختیار ہے، یہاں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں بارگاہ پروردگار میں کس کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اس لیے کہ جانا تو امام ہی کے ساتھ ہے، لیکن کس طرح کے امام کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں خود انتخاب کرنا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، اس نبی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد امامت کا سلسلہ پروردگار نے رکھا ہے جو صبح قیامت تک باقی رہے گا، جو انسانوں کی ہدایت کے جتنے سامان تھے وہ سب پروردگار نے فراہم کر دیے ہیں، اندرونی طور پر بھی وہ سامان فراہم ہے اور بیرونی طور پر بھی وہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامان ہدایت پروردگار نے جو باہر ضروری تھا وہ بھی فراہم کیا پروردگار نے، جو انسان کے وجود میں ہدایت کے لیے ضروری تھا وہ بھی پروردگار نے انسان کے لیے فراہم کیا۔ لہذا ہدایت کا سامان پروردگار کی طرف سے ہر طرح سے مہیا ہے، اور یہ نظام ہدایت پروردگار کا اتنا مستحکم اور مضبوط ہے، اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس نے ہدایت کے محتاج افراد بعد میں پیدا کیے، ہدایت دینے والا پہلے پیدا کیا۔ جسے ہادی بننا ہے، جسے رہنمائی کرنا ہے، اسے پہلے پیدا کیا، جنہیں ان کا اتباع کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، انہیں بعد میں پیدا کیا۔ جسے راستہ بتانا ہے اسے پہلے پیدا کیا، جو راستہ پوچھنے والے ہیں، راستے پر چلنے والے ہیں، انہیں بعد میں پیدا کیا۔ یعنی جب ضرورت نہیں تھی تو ضرورت سے پہلے پروردگار نے ہادی کا انتظام کیا۔ اسی لیے پہلا انسان جب پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا تو اسے ہادی بنا کے بھیجا، اسے رہنما بنا کے بھیجا، اسے راستہ بتانے والا بنا کے بھیجا، راستہ پوچھنے والا بنا کے نہیں بھیجا، تاکہ آنے والوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے
اور کسی کے لیے یہ اعتراض اور یہ محل سوال باقی نہ رہ جائے کہ پروردگار ہمیں راستہ بتانے والا نہیں تھا، ہم کس سے راستہ پوچھتے۔ لہٰذا پروردگار نے ایسا مستحکم نظام بنایا کہ راستہ پوچھنے والوں کا سلسلہ بعد میں شروع کیا، راستہ بتانے والے کو اس دنیا میں پہلے بھیجا۔ اور یہ نظام اس دور سے نہیں بلکہ صبح قیامت تک اتنا مضبوط نظام ہے کہ کوئی ایک لمحہ آدمیت اور انسانیت کا ایسا نہیں گزرا جب پروردگار کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنما اور راستہ بتانے والا نہ رہا ہو، چاہے نبی کی شکل میں، چاہے وصی نبی کی شکل میں، چاہے امام کی شکل میں، چاہے وصی اور امام کے نائب کی شکل میں۔ ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے جو راستہ بتانے اور رہنمائی کرنے کے لیے انسانوں کی موجود تھے۔ اور یہ باہری انتظام تھا، اندرونی طور پر بھی پروردگار نے انسان کو جو فطرت عطا کی ہے، جو عقل عطا کی ہے، جو شعور عطا کیا ہے، یہ باطنی رہنما ہے، یہ انسان کی باطنی طور پر رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور فطرت اگر سالم ہو انسان کی تو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، توحید کی طرف لے جاتی ہے، ایک بڑے کے سامنے سر تسلیم جھکا دینے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بڑا کون ہو، اسے تشخیص دینے میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی ماحول کے نتیجے میں، کبھی تربیت کے نتیجے میں، کبھی غفلت کے نتیجے میں انسان اس ذات کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے کہ کس کے سامنے ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، کس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بے جان چیزوں کے سامنے سر جھکا بیٹھتا ہے، کبھی جاندار چیزوں کے سامنے، ایسے افراد کے سامنے سر جھکا بیٹھتا ہے کہ جہاں سر نہیں جھکانا چاہیے۔ لیکن پروردگار نے یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اور اسے اس فطرت کی رہنمائی کے لیے اس پروردگار نے باہر سے بھی انتظام کیا تاکہ فطرت کے اوپر جب گرد و غبار بیٹھ جائے، فطرت کو دبا دیا جائے، سماج کے پردوں میں، غلط تربیت کے پردوں میں، غلط اثرات کے ذریعے اسے دبا دیا جائے، تو اس نے انبیاء بھیجے۔ ان انبیاء کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ بیان فرمایا، لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ لوگوں کی عقلوں میں جو دفینے اور خزانے چھپے ہوئے ہیں اسے وہ اجاگر کر سکیں، کہ عقلوں کے اوپر جو خواہشات کے پردے ڈال دیے گئے ہیں، جو نفسانیات کے پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان پردوں کو ہٹا دیں۔ اشارہ عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، آج کی نسل تو خیر اس سے کافی دور ہو چکی ہے، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی تھی تو آگ کے کچھ انگارے اور کولے جو خاک کے نیچے اور راکھ کے نیچے دبے ہوتے تھے، تو ایسا نہیں کہ کلی طور پر ہم کو ظاہراً نہ دھواں اٹھتا دکھ رہا ہے، نہ کوئی آگ کی کوئی اثر دکھائی دے رہا ہے، لیکن کولے کے اندر آگ بہرحال موجود ہوتی تھی کہ جب اوپر سے وہ خاک ہٹائی جاتی تھی، وہ راکھ ہٹائی جاتی تھی، تو انگارے کے اندر جو آگ کی خصوصیات ہیں وہ نمودار ہوتی تھیں۔ انہی آگ کے اوپر بیٹھی ہوئی پرت کو، جسے ہم خاک کہا کرتے ہیں یا راکھ کہا کرتے ہیں، انہی کو ہٹا دینے کو اشارہ کہا جاتا ہے، کہ انہیں ہٹا دیا جائے اور اصل آگ نمودار ہو جائے۔ پروردگار نے انبیاء بھیجے تاکہ لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ انسانوں کی عقلوں پر جو خاک اور راکھ سے دبا دی گئی ہے، خواہشات اور دوسری چیزوں اور رسم و رواج کی خاک سے جسے دبا دیا گیا ہے، انبیاء کا کام یہ ہے کہ اس آگ کی چنگاری کو جو عقل کی شکل میں پروردگار نے انسان کے وجود میں رکھی ہے، اس کے اوپر جمی ہوئی راکھ کو ہٹا دے تاکہ انسانی عقل بیدار ہو سکے اور وہ روشن ہو کے حقیقت کو خود تلاش کر لے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
لہذا پروردگار نے یہ نظام ہدایت بے انتہا مستحکم رکھا ہے، اور یہ دنیا تو دنیا، یہاں تو ہے ہی پروردگار کا نظام ہدایت، اور یہاں ہر لمحہ راستہ بتانے والے افراد پروردگار کی طرف سے معصوم بھی اور غیر معصوم بھی موجود رہے۔ ایسی جگہ جہاں ہم گمراہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جنت میں ہے کوئی خطرہ کسی کے بھٹکنے کا؟ جنت بھٹکنے کی جگہ نہیں ہے، جنت گمراہی کی جگہ نہیں ہے، جنت شیطان کے بہکانے کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں کوئی گمراہی کا خطرہ نہیں ہے، کوئی بہکنے کا خطرہ نہیں ہے، سارے نیک اعمال والے، نیک ایمان والے، صالح اور اللہ کی نگاہ میں بہترین افراد وہاں جگہ پانے والے ہیں۔ اس جگہ کو بھی پروردگار نے بغیر امام کے نہیں رکھا، بغیر سردار کے نہیں رکھا، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ اعلان کرایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہاں ہادی کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں سردار کی ضرورت کیا ہے؟ نہ وہاں تنازع ہے، نہ اختلاف ہے، نہ گمراہی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ خواہشات ہے۔ وہاں تو سب سلام ہی سلام ہے، قیلا سلامن سلاما، ہر طرف سے سلامتی اور سلام کی آوازیں ہیں، نعمتیں ہیں، آسائش ہے، وہاں گمراہی ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار یہ سردار وہاں کیوں رکھے گئے، یہ امام وہاں کیوں معین کیے گئے؟ پروردگار شاید آواز دے کہ یاد رکھو، ہم نے اس جگہ کو بھی جہاں گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں تھا بغیر امام کے نہیں رکھا ہے، تو یہ دنیا جہاں کروڑوں کی آبادی موجود ہے، اربوں کی آبادی موجود ہے، اور ہر قدم پہ گمراہی کا خطرہ ہے، ہر جگہ گمراہ اور بہک جانے کا خطرہ ہے، ہر لمحہ انسان کے بھٹک جانے کا خطرہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں ہدایت کا انتظام ہو، رہنما کا انتظام ہو، اور جہاں ہر لمحہ بھٹکنے کا خطرہ ہے وہاں کے لیے رہنما نہ ہو، اور انسانیت کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا پروردگار نے یہ نظام ہدایت اتنا مستحکم رکھا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی اس کی اپنی چوائس ہے، جسے کہا جائے اس کا اپنا اختیار ہے کہ اس دنیا میں وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ امام حق کے پیچھے چل رہا ہے یا امام باطل کے پیچھے چل رہا ہے، اور جس کے پیچھے چلے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ وہاں اختیار نہیں ہے لیکن یہاں اختیار ہے، یہاں انتخاب ہے وہاں انتخاب نہیں ہے، وہاں وہ نتیجہ قہری طور پر وہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان اپنے بدن کو اگر کسی مرض میں مبتلا کر لے اپنے اختیارات کے ذریعے یا اپنے سوء اختیار کے ذریعے، اپنے برے اختیارات کے ذریعے، اپنے برے اعمال کے ذریعے، تو جو اس مرض کا نتیجہ ہے وہ اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب وہاں انتخاب نہیں ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ اچھا مل جائے برا نتیجہ نہ ملے، بلکہ وہاں نتیجہ وہی ملے گا جو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ لہذا قیامت میں جانا اسی امام کے ساتھ ہے جس کا یہاں اتباع کیا ہے۔ اگر خواہشات کو اپنا امام بنایا تھا تو خواہشات کے امام کے ساتھ وہاں حاضر ہونا ہے، اگر مال و دولت کو اپنا امام بنایا ہے تو اس کو امام بنا کے ہمارے سامنے روز قیامت لایا جائے گا، اور ہم اس کے تابع اور پیروکار اور مامون کی حیثیت سے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید نے صریحی طور پر اعلان کیا ہے کہ روز قیامت ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں کس راستے کو انتخاب کر رہا ہے، وہ انتخاب ہمارے اختیار میں ہے پروردگار نے، اور یہی وہ کمال ہے جو پروردگار نے انسانوں کی خلقت میں رکھا ہے کہ اسے انتخاب اور اختیار کی قوت عطا کی ہے۔ ورنہ حیوانات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہی انسان فرشتوں سے آگے بھی جا سکتا ہے اور یہی انسان حیوانات سے پستر بھی ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
جب سوال کیا گیا آپ سے کہ مولا یہ بتائیے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے، تو مولا نے نہ یہ کہا کہ فرشتے افضل ہیں، نہ یہ کہا کہ انسان افضل ہے۔ مولا نے فرمایا پروردگار نے انسان کی خلقت میں دو چیزیں رکھی ہیں، خواہشات اور عقل۔ جس نے اپنی عقل کے اوپر خواہشات کو غالب کر لیا اور اپنی عقل کا امام خواہشات کو بنا دیا اور خواہشات کا اتباع کرتا رہا، اس کی پیروی کرتا رہا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور جس نے عقل کو اپنا امام بنایا، عقل کو اپنا رہنما اور ہادی قرار دیا اور عقل کی اتباع کرتا رہا، خواہشات کو عقل کے نیچے دبا دیا اور خواہشات کو اوپر رکھا، وہ فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ اسی آیے کریمہ میں جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، اسی آیت سے پہلے پروردگار نے 71ویں آیت سے پہلے سورہ اسراء کی 70ویں آیت میں بنی آدم اور اولاد آدم کی دو خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اولاد آدم کو، بنی آدم کو ہم نے کرامت اور شرافت بخشی ہے، ہم نے اولاد آدم کو بزرگواری عطا کی ہے، ہم نے انہیں برتر بنایا ہے، انہیں کرامت دی ہے، بزرگواری دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے دوسری خصوصیت بنی آدم کی یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ فضیلت تبھی ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو اپنی خواہشات کے اوپر غالب رکھے تو یہ فضیلت کا حقدار بھی ہے اور کرامت الہی کا حقدار بھی ہے۔ ورنہ اس دنیا میں جس امام کا اتباع کیا ہے، روز قیامت اسی کے ساتھ جانا ہے۔ اگر باطل امام تھا تو باطل کے ہمراہ، اگر حق امام تھا تو حق کے ہمراہ۔ یہ ایام اور یہ دن جو گزر رہے ہیں، یہ انتہائی سخت ترین دن ہیں۔ امام کی معرفت اور امام وقت کو پہچاننا یہ ہر انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہے کہ امامت کے حوالے سے پہلے وہ امام کی معرفت حاصل کرے، امام وقت کو پہچانے کہ واقعی امام کون ہے، اور جب اسے پہچان لے گا امام واقعی کو تو غیر واقعی اور باطل امام بھی اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ کون ہے۔ لہذا یہاں شخصیات کے ذریعے ہمیں پہچاننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ معیار دیا ہے قرآن نے، اہل بیت نے، پروردگار کے طرف سے معین کیے جانے والے انبیاء نے معیار دیا ہے، انہی معیار کی روشنی میں ہمیں پہچاننا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچان لو تو اہل حق کو خود بخود پہچان لو گے۔ لوگوں کے ذریعے حق نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ معیار افراد نہیں بنیں گے، معیار حق بنے گا۔ لہذا یہ معرفت اور یہ پہچان کہ امام وقت کا امام کون ہے، یہ ہر دور کے انسان کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک اتباع بھی نہیں ہوگا، یا اگر غلط معرفت کی طرف چلے گئے، غلط معرفت یا غلط ہم کو تعلیم مل گئی تو اس غلط تعلیم اور معرفت کے نتیجے میں اتباع بھی ہم باطل کا کریں گے، غلط راہ پہ چل جائیں گے، غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا امام وقت کی معرفت یہ پہلا مرحلہ ہے، امام وقت کی اطاعت یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور امام کی نصرت یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ تینوں مراحل شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس انداز سے ادا کیا ہے کہ جس کے لیے کوئی عام انسان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ شہزادی اپنے وقت کے امام کو پہچانتی ہیں نہیں پہچانتی ہیں؟ ربط مصائب کے لیے ایک واقعہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایک مسلم حدیث ہے جسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بارہا آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، بلکہ بچوں کو بھی یاد ہوگی وہ حدیث۔ پیغمبر کی حدیث مبارک ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کی موت کا مطلب یہ ہے کفر کی موت مرتا ہے، نفاق کی موت مرتا ہے، یہودیت اور عیسائیت کی موت مرتا ہے۔ جو باقی اور الفاظ احادیث کے آئے ہیں ان میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ابھی چند سال پہلے، بلکہ گزشتہ صدی کے ایک عالم گزرے ہیں جو انتہائی مقدس اور انتہائی پابند عالم دین، متقی اور پرہیزگار عالم دین، خدمت گزار عالم دین تشیع کے لیے، جن کا نام ہے علامہ عبد الحسین امینی۔ علامہ عبد الحسین امینی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کی سب سے مشہور کتاب ہے الغدیر، جو 10 والیوم میں 10 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر کے اوپر۔ اردو ترجمہ بھی بہت ساری جلدوں کا ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں اور اس کتاب کے حوالے سے جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ انہی عالم دین کی زندگی کا واقعہ ہے۔ بہت سارے مناظرے بھی ان کے نقل کیے گئے ہیں۔ ایک مناظرہ انہیں اس موقع پر ہوا جب وہ مدینے گئے اور مدینے کے علماء کو یہ خبر ہوئی کہ ایک شیعہ عالم آیا ہوا ہے، بلایا گیا، انہیں دعوت دی گئی۔ انہوں نے پہلے تو دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم کوئی مناظرہ، کوئی مقابلہ یا کچھ بحث اور مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے ہیں، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ زیارت ہے، ہم زیارت کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ لیکن علماء کی طرف سے جب اصرار بڑھا اور انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط کے ساتھ آپ کی بزم میں آئیں گے کہ کوئی بھی علمی گفتگو یا کوئی مناظرہ یا کوئی مباحثہ نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے مہمان بنیں، ہمارے دسترخوان پہ آپ آ جائیں، یہی ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہوگی۔ بلایا گیا انہیں، پہنچے، بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، 70 سے 80 علماء اس دور کے عامہ کے موجود ہیں وہاں پر، اور یہ ایک عالم اہل بیت کے در سے وابستہ یہ ایک عالم علامہ امینی بھی حاضر ہوئے۔ وعدے کے مطابق دسترخوان لگا دیا گیا، لوگ دسترخوان سے فارغ ہو چکے، اب تعارف ہوا، اور تعارف کے بعد یہ بات طے پائی کہ کیونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ کوئی علمی مناظرہ یا کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک شخص نے یہ کہا کہ مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے، اس جلسے کو بابرکت بنانے کے لیے ہر عالم ایک حدیث بیان کرے جو اس کو یاد ہے۔ سب نے ایک ایک کر کے احادیث بیان کرنا شروع کی، الگ الگ حدیثیں مختلف موضوعات پر بیان کی گئیں۔ علامہ امینی کی باری آئی کہ آپ بھی بیان کیجئے۔ علامہ امینی نے کہا میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ کوئی علمی مناظرہ یا مباحثہ نہیں ہوگا، کہ صرف مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے ہم ایک حدیث سننا چاہتے ہیں، اور سب نے سنائی ہے، آپ بھی ایک حدیث سنا دیجئے۔ علامہ امینی نے کہا میں حدیث کو سناؤں گا، لیکن حدیث کو سنانے سے پہلے آپ سب سے یہ اقرار لینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ امینی نے اسی حدیث مبارک کی تلاوت کی کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سب سے اقرار لیا علامہ امینی نے کہ یہ حدیث برحق ہے یا برحق نہیں ہے۔ سب نے کہا بالکل صحیح السند حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں کسی کو کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ کہ جب سب نے اقرار کر لیا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور مسلم حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، تو اب مجھے صرف اپنے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ نبی کی بیٹی جب دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ اپنے دور کے امام کو پہچانتی تھی یا بغیر پہچانے چلی گئی؟ اس کو امام وقت کی معرفت تھی یا معرفت نہیں تھی؟ اب جو واقعہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا،
کہ جواب کیا دیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام وقت کی معرفت نہیں رکھتی تھی، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو خاتون جنت ہو، جو صدیقہ اور طاہرہ ہو نبی کی زبان سے، ایسی بافضیلت بی یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ امام وقت کی معرفت نہیں ہے۔ لہذا تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اگر جواب دیتے ہیں کہ معرفت ہے امام وقت کی، تو وہ امام وقت کون ہے جس کی معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو حاکم ہے وہی امام وقت ہے، تو سوال یہ ہے کہ نبی کی یہ بیٹی اس حاکم سے ناراض دنیا سے گئی ہے، اس لیے کہ بخاری کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے عام مجمع نہیں تھا، علماء کا مجمع تھا، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء موجود تھے، سب کے سامنے ساری احادیث تھیں، حفاظ احادیث کا مجمع تھا، لہذا سب کے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی تھی کہ ماتت وہیا ساخطۃ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوئیں کہ حاکم وقت سے، خلیفہ اول سے ناراض تھیں، نالا تھیں، ساخط تھیں، ناراض تھیں ان کے اوپر۔ لہذا یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی امامت کی قائل تھیں اور امام وقت کو نہیں پہچانتی تھیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا تاریخ نے نقل کیا ہے کہ کوئی ایک جواب نہیں آیا کسی کی طرف سے، اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اٹھ کے علماء، اور کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ شہزادی کائنات جب دنیا سے اٹھی ہیں تو جسے دنیا حاکم وقت یا امام وقت مان رہی تھی، جس کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکی تھی، شہزادی اس سے نالا تھیں، ناراض تھیں، اور اتنی ناراض تھیں کہ جب یہ دونوں آئے معافی اور تلافی کے لیے اور سلام کیا شہزادی کو، تو شہزادی نے جواب سلام دیے بغیر رخ موڑ لیا ان کی طرف سے، یہ ان کی کتابوں میں ہے، اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن شہزادی کا جواب نہ دینا اور ان سے منہ موڑ لینا یہ بتاتا ہے کہ شہزادی دنیا سے ناراض گئی ہیں ان دونوں سے۔ عزیزو، یہ ایام وہی ہیں جو شہزادی پر ڈھائے جانے والے ظلم کے ایام ہیں، لیکن شہزادی نے امام کے دفاع میں، امامت کی دفاع میں سارا ظلم برداشت کیا، اور کتنے ظلم سہے۔ ہم اور آپ صرف شہزادی کا وہ مرثیہ سنتے ہیں، لیکن قلب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کیا کیفیت تھی کون بیان کر سکتا ہے؟ جو صاحب غم ہے اس کے آنسو دیکھ کے، اس کے حالات دیکھ کے، اس کے بکھرے ہوئے بال دیکھ کے، اس کے چہرے پر آئے ہوئے آثار کو دیکھ کے ہم کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے غم کا، لیکن اس کے دل میں کتنا غم ہے اس کا اندازہ ظاہر سے نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور شہزادی کا وہ مرثیہ شاہد ہے کہ جس میں آپ نے مرثیہ پڑھا اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہ یا ابتا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کی بیٹی پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو رات کی طرح تاریک ہو جاتے۔ عزیزو، سن لینا یہ جملہ بہت آسان ہے، بیٹی کی زندگی ہے، حیات ہے شہزادی کی، اور شہزادی کی آغوش میں بابا کا سر ہے، پیغمبر کا سر ہے، ایک دق الباب کرنے والا بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جب کئی بار اس کا اصرار بڑھا تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ گرم آنسو شہزادی کے پیغمبر کے رخسار مبارک پر گرے،
پیغمبر جو کبھی بے ہوش ہوتے ہیں کبھی ہوش میں آتے ہیں، پیغمبر کے چہرے مبارک پر جب شہزادی کے گرم آنسو گرے تو پیغمبر نے آنکھیں کھول دی، بیٹی میری زندگی میں رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی نے آواز دی، بابا کوئی شخص ہے جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور میں منع کر رہی ہوں لیکن اس کی طرف سے اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے آواز دی، بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں ملک الموت ہے جو کسی دروازے پر جانے کے بعد اجازت کے طلب کا محتاج نہیں ہوتا، اجازت کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی یہاں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگا، بیٹی اسے اجازت دے دو، اب میری ملاقات پروردگار کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزو جی چاہتا ہے شہزادی سے عرض کروں، بی بی آپ خوش نصیب تھیں، آپ کے آنسو آپ کے بابا کے رخسار مبارک پر گرے تو آپ کے بابا باحیات تھے، آنکھیں کھول دی، آپ کو دلاسا دیا، آپ کو تسلی دی، لیکن آپ کی پوتی سکینہ جب اس کی آغوش میں بابا کا سر آیا اور بچی نے کٹے ہوئے گلے پہ ہونٹ رکھ دیا، کبھی ہونٹوں پہ ہونٹ رکھا، کبھی رخسار پہ ہونٹ رکھا، کبھی کٹے ہوئے گلے پہ رخسار رکھ کے فریاد شروع کی اور بیان کرتی جاتی تھی۔ بیان کرتے کرتے بچی کے آنسو موسلا دھار بارش کی طرح جاری تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین کی اس 4 سال کی بچی نے اپنے بابا پر گریہ کیا اور بچی کے گرم آنسو امام کے رخسار مبارک پر گرے تو امام نے آنکھیں کھولی، بچی کو دلاسا دیا یا نہیں؟ علامہ منتخب طریحی لکھتے ہیں کہ جب قید خانہ شام میں سکینہ کو تشت میں لا کے بابا کا سر دیا گیا تو بچی نے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے اور بکت بکان شدیدہ اور تا دیر گریہ کرتی رہی۔ دیر تک گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ بچی کی آواز رکی، آواز کا رکنا تھا کہ بیویاں آگے بڑھیں۔ زینب نے سکینہ کو بازو پکڑ کے ہلایا، میری بچی کیا نیند آ گئی؟ میری بچی روتے روتے سو گئی ہے، لیکن جب سر کو سکینہ کے ہاتھوں سے لیا تو پتہ چلا کہ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بابا سے فریاد کرتی رہی، نالا کرتی رہی اور اس دنیا کے ظلم کو بیان کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔